کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے؟ اس بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ بعض صحابہ کی رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ ان کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، لا تدرکہ الابصار۔ لیکن جمہور صحابہ اور تابعین کی رائے اور راہج قول یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسمانی آنکھوں سے بھی اور دل کی آنکھوں سے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، کیونکہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، رأیت ربی عز وجل۔ نیز طبرانی میں حضرت ابن عباس کا قول منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، دل سے بھی اور آنکھ سے بھی۔ یہاں مرتين سے مراد 2 مرتبہ دیکھنا نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دونوں طرح سے دیکھا، دل کی آنکھوں سے بھی اور سر کی آنکھوں سے بھی۔ علاوہ ازیں جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو کیسے دیکھا، قرآن میں تو ہے لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا وَيَحْكُ ذَاكَ إِذَا تَجَلَّى بِنُورِ الَّذِي هُوَ نُورُهُ۔ تیرا بھلا ہو وہ تو اس طرح نگاہیں نہیں دیکھ سکتی کہ اللہ تعالیٰ کا مکمل ادراک کریں، اس کا کامل احاطہ کریں۔ عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہوتی تو میں نے آپ سے ضرور پوچھا ہوتا۔ انہوں نے پوچھا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا بات پوچھتے؟ میں نے کہا میں پوچھتا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ بات تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نور کے حجاب کو دیکھا تھا۔ معلوم ہوا کہ اس طرح دیکھنا کہ نگاہیں مکمل ادراک کریں جیسے جنت میں اللہ تعالیٰ نصیب کریں گے، ایسا دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں فی الجملہ حق تعالیٰ شانہ کو دیکھنا ممکن ہے، اور یہی روایت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج میں میسر ہوئی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی خصوصیت ہے جس میں آپ کا کوئی شریک نہیں، لہٰذا اس صورت میں کوئی اختلاف نہیں رہا، تمام روایات میں بھی تطبیق ہو جاتی ہے۔ روزی سے نقل کیا گیا ہے کہ میں نے امام احمد سے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ بولا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث پر لوگ بڑے شش و پنج میں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا کس دلیل سے جواب دیا جائے؟ اوپر روایات کی تطبیق سے یہ جواب مفہوم ہو گیا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کو کامل ادراک اور سارے علم کے ساتھ جان لینے کی نفی ہے۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں اگر بات کی جائے تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت عائشہ کی اس حدیث کا جواب خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے رأیت ربی عز وجل۔ اوپر روایات اور تطبیق سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول نے اپنے رب کو دیکھا ہے، ہاں کامل ادراک کے ساتھ نہیں دیکھا، اس لیے کہ اس طرح کا دیدار دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ یہ دیدار اللہ تعالیٰ جنت میں کروائیں گے، البتہ فی الجملہ دیکھنے میں کوئی اشکال نہیں، اس طرح کا دیدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کروایا۔ جمہور صحابہ اور تابعین کا یہی مذہب ہے، اور محققین کا رائج قول یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ فقط واللہ عالم، اس بارے میں مزید تو بہتر اللہ تعالیٰ ہی جان سکتے ہیں اور اللہ ہی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ہم صرف اور صرف قیاس آرائی پر مبنی اور مختلف توضیحات سے جو چیزیں باتیں حاصل ہوتی ہیں، ہم ان باتوں کا ہی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام تر معاملات میں واقعہ معراج کی کیا حیثیت ہے، یعنی واقعہ معراج کیا ہے قرآن، حدیث اور سیرت کی روشنی میں۔ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بنیادی طور پر ایک نشانی ہے جس کے بارے میں بارہا ذکر کیا گیا ہے، اور چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ دوسری جانب ہمیں اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر معافی بھی مانگنی چاہیے۔
یعنی اگر کسی روایت کو صحیح طرح سے بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر معاف فرمائے، یا کوئی زیر زبر کا بھی فرق آ جائے تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس تمام تر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف معافی ہی مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتو، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو، آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو، اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو، میری فرما برداری کا کلا اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ عرصے کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خلد بری کی روحوں سے کہہ دو کہ آراستہ و پیراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑی ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات میرے محبوب حضرت محمد کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ معارج النبوہ سے لیا گیا ہے یہ واقعہ اور یہ روایت۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل گیا۔ حکم ربی ہوا، اے جبرائیل اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل امین علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، دیکھی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے۔ مطلع بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہو رہی ہے۔ ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں۔ پوری دنیا پر سکوت و خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے کہ یکایک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب ہیں۔ آنکھیں بند کیے، دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا گیا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہیں کہ معراج کے دلہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اسی وقت حکم ربی ہوتا ہے، یا جبرائیل قبل قدمی آئے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل امین آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دیے۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل امین علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حضرت جبرائیل امین کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ جبرائیل کیسے آنا ہوا۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک سارے گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ یہ بھی معراج النبوت کی روایت ہے۔ چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل امین نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھویا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے سینہ چاک کیا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا۔ پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ یہ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 568 پر یہ روایت موجود ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ یہ بھی مسلم شریف کی جلد اول میں صفحہ نمبر 92 پر یہ بات درج ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے، اور اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 610 پر درج ہے۔
سینہ اقدس کے شک کیے جانے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر امامہ باندھا گیا۔ علامہ کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، شب معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا، وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7,000 سال پہلے کا تیار کیا ہوا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی اور یاقوت کا کمر باندھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید، ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔